جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن کی آیات کے ساتھ ہوگا، اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو ماننے جا رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کی عظیم اور کثیر الاوصاف قربانی کو اور ضمیر شناس قربانی کو ماننے کے لیے معیار تاریخ نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ میں پھر بات عرض کر دیتا ہوں، اپنی سماعتوں کے ذریعے اسے لوہے قلبی پر کندہ فرما لے کہ روئے زمین پر پائے جانے والے عدل مزاج ضمیر شناس اور زندہ دل لوگوں کے لیے حسین علیہ السلام و آپ کے رفقائے کار کو ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے پیمانہ تاریخ نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ ہم امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کے ٹال پر نہیں تولتے، قرآن کے دیے گئے ترازو پر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ کے ٹال پر گھپلے بھی چل جاتے ہیں مگر اللہ کے قرآن میں عین حقیقت بیان ہوتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان قرآن پاک موجود ہے، احتشام کی ٹیبل آگے کیجئے، یہ میرے اور آپ کے درمیان قرآن پاک موجود ہے، اور میں اس لیے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جمیع صفات کو قرآن سے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن نازل ہوا اسی گھر میں حسین پروان چڑھا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوئی اسی گھر میں حسین کی ولادت ہوئی۔ اس لیے پہلے دن سے لے کر کرب و بلا تک اور کرب و بلا سے لے کر شہادت کی معراج پر فائز المرام ہونے تک اور شہادت سے لے کر مزار تک اور مزار سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر محشر بپا ہونے تک حسین کا اور قرآن کا تعلق الوہی ہے۔ اس دوران حسین قرآن سے جدا نہیں اور قرآن حسین سے جدا نہیں۔ 10 محرم الحرام
مقدس اور غمناک گھڑیاں اپنا آغاز کر چکی ہیں، اور کبھی اس بات کو ایک ضمیر شناس انسان کی حیثیت سے شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی تفریق میں نہیں، ضمیر شناس اور عدل مزاج انسان کی حیثیت سے دوسروں کا احتساب کرنے کے بجائے کبھی اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھنا کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے۔ قرآن مجید میں دو حقیقی کہانی نہیں کہہ سکتا، دو حقیقی پیراگراف کہہ لے، ایک خلیل اللہ کی اولاد کے کردار پر مشتمل ہے اور ایک حبیب اللہ کی اولاد کے کردار پر مشتمل ہے۔ خلیل اللہ کی اولاد اہل منا کہلاتی ہے اور حبیب اللہ کی اولاد اہل کربلا کہلاتی ہے۔ اگر آپ سمجھنے کے موڈ میں ہیں تو میں آپ کی سماعتوں کی موٹر وے کے ذریعے آپ کے دل کے ٹول پلازے تک یہ بات منتقل کر رہا ہوں کہ جنہوں نے منا میں قربانی دی وہ بھی اہل درود ہیں، جنہوں نے کربلا میں قربانی دی وہ بھی اہل درود ہیں۔ منا والوں کے بغیر بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، کربلا والوں کے بغیر بھی ایمان لذت یاب نہیں ہوتا۔ جو سوچ رہے ہیں کہ ابھی تقریر ہوگی، میں نے تقریر شروع کی ہوئی ہے، میں تقریر شروع کر چکا ہوں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، اسلام کے آخری مہینے میں قربانی دینے والے گھر کو اہل بیت خلیل کہتے ہیں، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں قربانی دینے والے گھر کو اہل بیت حبیب کہتے ہیں۔ وہ خلیل الرحمن کے گھر والے، یہ حبیب الرحمن کے گھر والے، وہ خلیل اللہ کے اہل بیت، یہ حبیب اللہ کے اہل بیت، وہ بھی صحب درود، یہ بھی صحب درود، وہ بھی حقدار سلام، یہ بھی حقدار سلام، وہ بھی ایمان کی معراج، یہ بھی ایمان کی معراج، مگر انہوں نے قربانی دی، ان کا ککھ نہ ضائع ہوا، انہوں نے قربانی دی، 72 سر نیزوں پہ سوار ہو گئے، اسی لیے تو تیرا کلمہ باقی ہے۔ قربانیاں انہوں نے دینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، قربانیاں انہوں نے دینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب حسین کا دادا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کر چکے تو قرآن مجید کی سورہ حج کی 27 نمبر آیت میں پروردگار نے آواز دی، ابراہیم دیوار کعبہ پہ بیٹھ کر اذن فی الناس بالحج، اذان پڑھو تاکہ تیری آذان پر لوگ لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے آئیں۔ جس کی اذان پر لوگ حج کے لیے آئیں وہ اہل منا کہلاتے ہیں،
جو لوگوں کا حج بچا لے وہ اہل کربلا کہلاتے ہیں۔ ایک نعرہ اور لگائیے، جو نہیں سن سکے وہ بھی سن لے۔ آپ نے حق نعرہ ادا کر دیا، اب جس تک آواز نہیں گئی یہ اس کی مرضی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آگے۔ اذن فی الناس بالحج، ابراہیم آپ اذان پڑھے فی الناس لوگوں کے لیے، بالحج وہ حج کے لیے آئے، جو کعبہ بنائے وہ منا والے، جو کعبہ بچائیں۔ مجھے داد نہ دیجیے، اپنے آپ کو داد دیجیے کہ اتنی بڑی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ جو کعبہ بنائے وہ منا والے، جو کعبہ بچائے وہ کربلا والے۔ اب اگر آپ تیار ہیں تو اذن فی الناس بالحج کی تفسیر میں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ جب ابراہیم نے آذان کہی حج کے لیے تو عرض کیا میرے پروردگار یہ بندے حج کے لیے کہاں آئیں گے؟ کعبہ میں؟ کہا نہیں، یا تو کا تیرے پاس، یا تو کا تیرے پاس۔ تو منا والے وہ ہیں جن کے پاس جانے سے حج ملتا ہے، لوجد اللہ توابا رحیما۔ کربلا والے وہ ہیں جن کے پاس جانے سے رب ملتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اہل منا وہ یاتوکا جن کے پاس جانے سے حج ملتا ہے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اہل کربلا وہ جن کے پاس جانے سے رب ملتا ہے۔ یاتوکا وہ تیرے پاس آئیں۔ اچھا رکو اور بات کو سمجھنے کی معلوم اور کامیاب کوشش کرو۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رخت سفر باندھا کربلا کی طرف، سفر اختیار کرنے سے پہلے امام کیا کام کر رہے تھے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، حالت احرام میں تھے، 8 ذوالحج تھی، امام حالت احرام میں تھے، طواف کعبہ ہو رہا تھا، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور احرام کھول دیا اور کربلا کا سفر اختیار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے، حضور آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ جا رہے ہیں کوفہ، وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام کے یہ جملے تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا حاجیوں کے روپ میں 30 قاتل، حاجیوں کے روپ میں 30 قاتل میرے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ کعبہ کے طواف کے دوران مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اس کوشش کو میں ناکام بنانا چاہتا ہوں۔ حضور کیوں؟ کہا منا والوں نے بنایا ہے، کربلا والوں نے اس کی عزت کو بچانا ہے۔ اتنی تفصیل میں اس لیے گیا کہ بات آپ تک منتقل ہو جائے۔ یا اللہ یہ منا والے اور کربلا والے، کہا ہاں منا والوں نے بنایا اور بنا کے اپنی اولاد کو جب وہاں چھوڑا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، اس دعا کو پڑھتا ہوں اور کربلا دکھاتا ہوں کہ منا والے کون ہیں، کربلا والے کون ہیں۔
مینا والوں کے پاس صرف حج ملتا ہے، کربلا والوں کے پاس رب ملتا ہے۔ ویسے تو معیار یہ ہے کہ پہلے تولیے پھر بولیے، آج پہلے بولو تولیے گا گھر جا کے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ رب العالمین نے کہا جب میرے خلیل نے، جب میرے خلیل الرحمن نے اپنی اولاد کو کعبہ کی دیواروں کے سائے میں آباد کیا تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، رب العالمین میں بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد تیرے گھر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاة، انہیں نمازی بنانا۔ جو اپنی اولاد کے نمازی بننے کی دعا کرے وہ خلیل اللہ والے، جو پڑھ کے دکھا دے وہ حبیب اللہ والے۔ ربنا لیقیموا الصلاة، اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا کرنے والے اہل مینا، تپتے صحرا پہ پڑھنے والے اہل کربلا۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ جناب کے حوالے کروں، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم، رب العالمین لوگوں کے دلوں میں میرے اسماعیل کا پیار ڈال دے، جو اپنی اولاد کے لیے لوگوں کا پیار رب سے مانگے، وہ مینا والے جنہیں رب کہے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو پیار مانگے وہ مینا والے، جنہیں بن مانگے مل جائے وہ کربلا والے، اور صرف ملی نہیں، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، رب العالمین نے کہا تم حسین سے پیار کرنا، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تم حسین سے پیار کرنا، تم حسن سے پیار کرنا، تم بطول سے پیار کرنا، تم علی سے پیار کرنا، تم رسول سے پیار کرنا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، جب حسین ابن علی مینا والے، کربلا والے، خلیل اللہ والے
خلیل الرحمن کے گھر والے، خاتم النبیین کے گھر والے، وہ بھی وادی غیر عزیز زرین، یہ بھی وادی غیر عزیز زرین، وہ بھی درود والے، یہ بھی درود والے، وہ بھی سلام والے، یہ بھی سلام والے، وہ بھی نبی کے اہل بیت، یہ بھی نبی کے اہل بیت۔ قربانی دینے میں انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر قربانی دے کے ان کا ضائع کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے زہرن بچایا کچھ نہیں۔ موازنہ دے رہا ہوں جناب، تیار بیٹھنا۔ ابراہیم نے منا والوں نے دعا کی، فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اگلی آیت کا حصہ پڑھ رہا ہوں، ذرا تیار بیٹھنا اور اس بات پہ اپنے آپ کو داد دینا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، رب العالمین میرے اسماعیل کو پھلوں میں سے رزق عطا کرنا۔ کس میں سے؟ پھلوں میں سے رزق عطا کرنا۔ جو رب العالمین سے رزق مانگے وہ منا والے، جو 10 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی رب سے سوال نہ کرے وہ کربلا والے۔ اور صرف مانگے نہیں، لعلہم یشکرون، یا اللہ اگر تو نے رزق دے دیا نا تو ہم تیرا شکر کریں گے۔ جو رزق لے کے شکر کرے وہ منا والے، جو دسترخوان سے فقیر کو دے کے شکر کرے وہ کربلا والے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو یار، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یہ تیرا شکر کرے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تب فقیر آوازہ لگائے اور دسترخوان سے اٹھا کے دے دے اور خدا کا شکر ادا کرے وہ کربلا والے۔ پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب مبشر حمدانی، پیر سید عمر فواد شاہ صاحب حمدانی، آستانہ الگمیرہ شریف آپ تشریف لے آئے ہیں۔ تنظیم فیضان رسالت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام احباب بیٹھ جائیں، تھوڑی سی مہربانی کریں، اس طرف کارنرز خالی ہے مسجد کے، یہ آگے جگہ خالی ہے، تھوڑے کلوز ہو جائیں، کافی تعداد ہے لوگوں کی۔ یہ تھوڑے سے باہر بھی مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگ کھڑے ہیں، کوشش کریں کہ بزرگوں کو جگہ ملے، بڑی مہربانی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، عالم اسلام کی معروف اور خوبصورت شخصیت، وارث افکار چشت اہل بہشت، فخر السادات عزت مآب پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب مبشر حمدانی سلم ربہ، آپ کی آمد ہوئی، آپ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو رزق مانگے اور کہیں کہ ہمیں ملے تو ہم شکر کریں، وہ منا والے جو اپنے دسترخوان سے اٹھا کے فقیر کے دامن میں ڈال کے شکر کریں وہ کربلا والے۔ سبحان اللہ بولیے، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جو رب العالمین سے مانگے اور کیا کہیں، فرمایا افئدۃ من الناس تاوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ رب العالمین میری اولاد کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، کیوں؟ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، جو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر فقیر، مسکین اور یتیم کے دامن میں ڈالے اور شکر ادا کرے، وہ کربلا والے لے کر شکر ادا کرنے والے، اہل منا دے کر شکر ادا کرنے والے اہل کربلا۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ رب العالمین میری اولاد کو بتوں کی پلیدی سے بچانا، جو اپنی اولاد کو بتوں کی پلیدی سے دور رکھنے کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے، وہ منا والے جنہیں رب سند یافتہ کر دے۔ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو کہے میری اولاد بتوں کی پلیدی سے بچ جائے، وہ منا والے جنہیں اللہ کہے تمہارے قریب بھی میں کسی رجس کو نہیں آنے دوں گا، وہ کربلا والے۔ اور آسان کر دوں، جن کا باپ دعا کرے کہ یا اللہ اسماعیل اور اسحاق کو بتوں کی پلیدی سے بچانا، وہ منا والے جن کو بغیر التجا کیے رب سند دے، وہ کربلا والے۔ ارے جن کے بتوں سے بچنے کی دعا کی جائے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جسے رب جس کے قریب بھی رجس نہ آنے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بات دور ہو چلی جائے گی، بس ذرا رکنا، آخری مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی ہے۔ مجھ سے پشاور میں کسی نے پوچھا تھا یہ ضمیر کی زندگی کس بات کا نام ہے؟ میں نے کہا یہ جو تیرے وجود میں روح ہے نا یہ حسین ہے، جو نفس ہے یہ یزید ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا، کب تو سمجھے گا؟ قاضی معراج نے تو سب کچھ لگا دیا تجھے حسین سمجھانے کے لیے۔ قاضی صاحب مجھے خوشامد کرنی نہیں آتی، لیکن آپ نے سب کچھ لگا دیا، امت کو حسین سمجھ آ جائے تو حسین نے بھی نگاہ آپ کی طرف کر لی ہے۔ ایک بات عرض کروں قرآن کی روشنی میں، یا اللہ منا والے کربلا والے منا والوں کا ذکر کون کرے؟ کہا جس کے پاس پیسے ہو، مرضی ہے آپ کی۔ یا اللہ منا والوں کا ذکر کون کرے؟ کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس پیسے ہو۔ یا اللہ کربلا والوں کا ذکر کون کرے؟ کہا بنگلے والا بھی کرے، جھکی والا بھی کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، قربانی کون دے گا؟ جس کے پاس پیسے ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آج تولیے گا گھر جا کے، بولیے گا ادھر، سوچو نہیں حسین پیش کر رہا ہوں، کیونکہ حسین اپنے تعارف کے لیے تاریخ کا محتاج نہیں ہے، تاریخ حسین کے گھوڑے کے دھول کی محتاج ہے۔ میں نے آپ کو ابتداءً ایک بات کی تھی کہ میرا مزاج نہیں اور پوری اہل سنت کا بھی یہ مزاج نہیں کہ ہم حسین کو تاریخ سے پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں حسین آیا اسی گھر میں قرآن آیا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوئی اسی گھر میں حسین کی ولادت ہوئی۔ اس لیے قرآن کا اور حسین کا رشتہ تو 1400 سال سے نہیں ازل سے جڑا ہوا ہے۔ منا والے سمجھ آ جاتے ہیں، کربلا والے نہیں آتے۔ ذرا سوچ تو صحیح، خلیل اللہ کے گھر کو سمجھ لیا، اپنے نبی کے گھر کو کب سمجھے گا؟
تجھے اتنی تو دعوت دے رہا ہوں کہ تیرے نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے بھائی، وہ بھی اہل درود، یہ بھی اہل درود، وہ بھی مستحق سلام، یہ بھی مستحق سلام، وہ بھی ایمان کی جان، یہ بھی ایمان کی جان۔ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے بھی قربانیاں دی، انہوں نے قربانی دی پر ان کا کخ ضائع نہیں ہوا، انہوں نے قربانی دی پر رب کے لیے کخ بھی نہ بچایا۔ یہ ہے قربانیوں کی تاریخ۔ یا اللہ حسین ہے کیا؟ کہ جس کا ضمیر زندہ ہے اسے حسین معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ حسین جسم کی زندگی کا نام نہیں، ضمیر کی زندگی کا نام ہے۔ حسین ضمیر کی زندگی کا نام ہے۔ میں نے پشاور میں ایک بات کی تھی اور یہ فی البدی بات تھی، کربلا سے مہربانی ہوئی کہ حسین کیا ہے؟ میں نے کہا حسین روح ہے۔ یزید کیا ہے؟ میں نے کہا یزید نفس ہے۔ روح اور نفس کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ شمر آنکھیں ہیں، ابن سعد کان ہیں، اور عقل ہے۔ بولو 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 یار، کچھ بولنا ہے تو بولو۔ حسین روح ہے، حسین روح ہے، یزید نفس ہے، شمر آنکھیں ہیں نفس کی، ابن سعد کان ہیں نفس کے، یہ نفس کی مانتے ہیں، اور عقل ہے وہ روح کی مانتا ہے۔ جب روح کی مان لی نا تو ادھر سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، دیر ہو گئی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جلدی جلدی آ جا، رب تجھ پہ راضی، تو رب پہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ بولیں یار۔ میں آپ پہ زور پتہ ہے کیوں نہیں ڈال رہا؟ یہ میرے دائیں اور بائیں سادات بیٹھے ہیں، میں قسم سے زور آپ پہ اس لیے نہیں ڈال رہا کہ آپ سبحان اللہ بولیں بولیں، بس بولیں اس لیے کہ بات دل پہ لگ گئی ہے، بات سماعتوں کی موٹر وے کے ذریعے دل کے ٹول پلازے تک پہنچ گئی ہے۔ تو اب ایمان کے انٹرچینج سے باہر آ جائیے، جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے سے نکلتے آئیے۔ آپ کو کوئی راستہ بتا رہا ہوں۔ یزید نفس ہے، نفس نے کہا کہ ماں بھی عورت، بہن بھی عورت، بیوی بھی عورت، بیٹی بھی عورت، دادی بھی عورت، نانی بھی عورت، پھوپھی بھی عورت، خالہ بھی عورت، تو پھر فرق کیوں؟ روح نے کہا میں بتاؤں گا۔ جو ماں بہن بیٹی میں فرق نہ کر پائے اسے نفس یزید کہتے ہیں، جو یہ رشتے سمجھا کر حرمت کی پاسداری کر جائے اسے روح حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھ، سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے، ادھر بھی سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے اگلی آیت پڑھنے جاتا ہوں۔ جن کے سامنے کائنات بنا کر جنہیں دکھائی جائے وہ منا والے، جنہیں سامنے بٹھا کر ساری کائنات بنائی جائے وہ کربلا والے۔ اپنے دعوے پہ قرآن پڑھنے لگا، دعویٰ کرتا جا رہا ہوں، قرآن پڑھتا جا رہا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ وَكَذَلِكَ نُرِي
इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन। अब सूरत इब्राहीम, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द। रब्बुल आलमीन ने कायनात बनाई, बनाने के बाद कहा इब्राहीम ये तेरे सामने मेरी कायनात मौजूद है, इसे सर के आंखों से देख। अब ये न सोचना कि ये माए इब्राहीम की नजर से पोशीदा है, ये न सोचना कि ये न इब्राहीम की नजर में नहीं, ये कभी सोचना कि यहां बैठे हुए मुसलमान इब्राहीम की नजर में नहीं। जिन्हें कायनात बनाकर दिखाई जाए वो मिना वाले, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द, जिन्हें पास बिठाकर कायनात बनाई जाए वो करबला वाले। तो रब्बुल आलमीन ने 5 को सामने बिठा के कायनात बनाई। कभी ये न सोचना कि हुसैन को पता नहीं कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। हुसैन के सामने यजीदी और हुसैनी बनाए गए थे। अजल से जब रब कायनात बना रहा था तो 5 तन से मुशाहिदा कर रहे थे। एक को मोहम्मद कहते हैं, एक को अली कहते हैं, एक को फातिमा कहते हैं, एक को हसन कहते हैं और 5वें को हुसैन कहते हैं। 5 के सामने कायनात बनाई गई, जिन्हें रब्बुल आलमीन ने चीफ गेस्ट की हैसियत से कायनात बनाने से पहले बुलाया, जिन्हें चीफ गेस्ट की हैसियत से बनाया। कभी सूरत साद फिर पढ़ दूंगा, आज टाइम नहीं रहा। या अल्लाह मिना वाले, करबला वाले, कहा मिना वाले वो हैं जो मेरा घर बनाने के बाद कहें कि हम दुआ तब मांगेंगे कि पहले गारंटी दे कबूल करेगा या नहीं। या अल्लाह जो गारंटी लेके कबूल करवाए, कहा वो मिना वाले। या अल्लाह इधर का कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, जिन्हें मांगना भी न पड़े बिन मांगे उन्हें अता कर दूं, वो करबला वाले। और मिना वाले कदम कदम पे मांगते हैं, करबला वाले एक मकाम पे भी नहीं मांगते। इस जुमले के अलावा मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख में कोई और बात नहीं दिखाई नहीं देती कि हर लाशा उठाने के बाद एक ही बात की है, मौला तू इस पे राजी है तो हुसैन इस पे राजी है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा जुमला जनाब को मालूम हो तो मुझे भी आगाह फरमा दीजिएगा। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि मिना वालों ने कदम कदम पर मांगा, करबला वालों ने एक मकाम पर भी नहीं मांगा। कहानियां बनाने वालों ने तो यहां तक बना दी कि हुसैन बच्चा उठाकर यजीदियों से पानी मांगता रहा। मुझे तो कुरान की तारीख बताती है यजीदियों से मांगना तो दूर की बात है, हुसैन ने तो करबला में अल्लाह से भी नहीं मांगा। कभी तौहीद की अक़साम का मुतालिया करना, तौहीद की अक़साम में से एक किस्म ये है कि बंदा तवक्कुल के उस दर्जे पर फैज होता है कि बंदा खुदा से भी सवाल नहीं करता, क्योंकि बंदा जानता है जो मेरी नहनु अक़रबु इलैहि मिन क़ब्लिल वरीद, जो क़ब्लिल वरीद से भी अक़रब है। क्या उसे मालूम नहीं कि हुसैन क्या चाहता है? तवक्कुल का एक दर्जा ये भी आता है जिस मकाम पे आके इमाम आली मकाम ने तो रब से भी नहीं मांगा। आखिरी जुमला सुनो, सैयद बादशाह के पैरों पे हाथ रख रहा हूं, सैयद बादशाह के पैरों पे हाथ रख रहा हूं और ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। कायनात में बड़े बड़े आला और अरफा शहीद हुए, लेकिन हर बंदे को इस बात का यकीन नहीं कि मेरी शहादत कबूल है या नहीं। कायनात में एक ही हस्ती है जिसे दुनिया में बता दिया गया तेरी शहादत कबूल है, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। शहीद तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी शहीद है,
زہر کے اثر سے. فاروق اعظم بھی شہید ہے, عثمان غنی بھی شہید ہے, مولا کائنات بھی شہید ہے, امام حسن بھی شہید ہے, طلحہ زبیر بھی شہید ہے. شہیدوں کی تو بڑی لمبی قسمیں ہیں, شہیدوں کی تو بڑی طویل اقسام ہیں, لیکن جسے دنیا میں جس کی شہادت کو قبولیت کا درجہ بتا دیا گیا کہ تیری شہادت شہید ہونے سے پہلے قبول ہے, اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اللہ تعالی تنظیم فیضان رسالت, قاضی معراج الحسن صاحب, ان کے جملہ رفقا, اور تنظیم فیضان رسالت کے جملہ اراکین و منتظمین و خادمین کی اس نفیس, انفس, احسن اور اکبر کاوش کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العالمین قبول فرما کر میرے سمیت ہم سب کو اللہ رب العالمین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے حصہ کثیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پاکان امت کا, ان مشائخ کا, سادات کا, وارثان منبر و محراب کا, طالبان رشد کا سایہ اہل سنت و جماعت امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین درازی عمر بالخیر کے ساتھ قائم اور دائم رکھے, اور ان کی برکات سے ہمیں مستفید و مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.